بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ صبح صبح نماز کے وقت سے پہلے ہی یہ آواز اتنی اونچی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں پہلے بھی ساری رات بچی کے نہ سونے کی وجہ سے جاگتی رہی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ عبادت ہو رہی ہے یا لوگوں کو جگایا جا رہا ہے۔ آخر کار میں اٹھ گئی اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم میں گئی کہ اس کے روشن دان سے اندر دھواں آ رہا تھا، جیسے باہر کچھ جل رہا ہو۔ مجھے اور بھی تجسس ہوا، سوچا باہر جا کے دیکھتی ہوں، مگر دروازے پہ جاتے جاتے میں ڈر گئی کہ باہر کوئی مسئلہ نہ ہو، تو بہتر ہے پہلے اپنے شوہر کو جگا کے ساتھ لے جاؤں۔ یہ سوچ کے واپس بیڈ روم میں آئی تو دیکھا ادھر تو کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا باتھ روم سے تو میں بھی ابھی آئی ہوں، پھر یہ اتنی صبح کدھر کو چل دیے، جبکہ ہم اس کاغان ناران کے پہاڑی علاقے میں اجنبی تھے۔ اصل میں ہم لوگ کل رات ہی لاہور سے ادھر آئے تھے۔ مجھے تو یہی کہا گیا تھا آپ کو سیر کروانے لائے ہیں، اور میں خوشی خوشی تیار ہو گئی تھی۔ میں نے باہر جا کے دیکھا جو لوہے کا تھا، ایک بڑے ٹب میں جو لوہے کا تھا لکڑیاں جل رہی تھی اور میری ساس ان پہ کچھ پھونک کر آگ کو مزید تیز بھڑکا رہی تھی۔ ان کے سامنے ان کے دونوں بیٹے گھٹنے ٹیکے بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ حق اللہ! ایک دم سے اونچی آواز آئی اور میرا دل ڈر گیا۔ میں نے چیخ مارتے مارتے آواز اندر ہی دبا لی۔ مجھے آتا دیکھ کر میری ساس نے اونچی آواز سے کہا، چلی جا، چلی جا، تو یہاں سے چلی جا۔ حق اللہ، حق اللہ! میں ڈر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور آ کے کھڑکی سے ان کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا ماں جی کوئی ٹونا کر رہی ہیں۔ میں حیران تھی، اتنے پڑھے لکھے لڑکے ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میری تو نیند اڑ چکی تھی۔ جب سورج نکلا تو یہ لوگ ادھر ہی آگ کے پاس سو گئے۔ پاس ہی 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ یہ لوگ مدہوش پڑے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا، سب ماجرا کہہ سنایا۔ امی جان بھی حیران ہو گئیں، یہ کوئی پیر فقیر تو نہیں کہ لوگوں کے لیے دم درود کرتے ہوں؟ مگر مجھے یقین نہ آیا۔ اللہ والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ میں نے تو ان لوگوں کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ لاہور میں تو یہ عام لوگوں سے زیادہ فیشنیبل اور شو مارنے والے نمائشی لوگ تھے۔ مجھے ان کے گھر کی بہو بنے کوئی 1.5 سال ہو چکا تھا۔ ادھر تو ان کا کوئی اور ہی روپ تھا۔ امی جان کہنے لگی، چلو وہم نہ کرو، صبح اپنے شوہر سے پوچھ لینا کیا بات تھی۔ میں یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی سو جاؤں، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی جب یہ لوگ جائیں تو میں اپنے شوہر سے اصل بات پوچھوں۔ دوپہر کے بعد جب میری ساس کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں ماں جی، ویسے اب دوپہر ہو چکی ہے، میں نے بتایا، مگر وہ جیسے مائنڈ کر گئی تھی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں عبادت کر رہی تھی،
اس لیے وقت پر نہ جاگ سکی۔ عبادت؟ میرے منہ سے اچانک سوالیہ انداز میں نکل گیا۔ ہاں ہاں، عبادت۔ میں اسی لیے تو تم سب کو ساتھ ادھر لائی ہوں۔ مجھے 21 دن کا چلہ کاٹنا ہے۔ اور ہاں، یہ سب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ عبادت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 21 دن؟ میں نے پھر سوال کر دیا، کیونکہ میں تو ایک دن میں ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے استفسار کیا، اتنے دن شیراز کو چھٹی مل جائے گی؟ کیونکہ میرا شوہر ایک گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تھا۔ تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے۔ اور فراز کی پڑھائی کا حرج بھی تو ہوگا۔ میں نے مزید کوشش کی۔ خاموش ہو جاؤ، زیادہ سوال مت کرو۔ میری عبادت خراب ہوگی تو الٹی تم پر پڑے گی۔ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش میں تھی۔ میں نے بھی ڈٹائی سے کہا، عبادت کیسی ہے یہ ماں جی؟ کام کرنا بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی۔ بس تم خاموش رہو اور جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ میری تو ساری خوشی غارت ہو چکی تھی جو میں لاہور سے ادھر سیر کرنے آئی تھی۔ ادھر آ کے بھوک تو مر ہی گئی تھی۔ میں اندر گئی۔ ہم جس کوارٹر میں ٹھہرے تھے وہ کسی امیر آدمی کا گیسٹ ہاؤس تھا۔ کافی دیر سے بند پڑا تھا۔ میں کچن میں گئی تو سوائے انڈے اور دودھ کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے 2 انڈے ابالے اور چائے بنا لی اور پلیٹ میں رکھ کر باہر برآمدے میں پڑی کرسی میز پر رکھ دی اور ماں کو بولا، آپ چائے پی لیں اور انڈا کھا لیں۔ وہ چائے کے ساتھ ابلا ہوا انڈا دیکھ کر بھڑک اٹھی، اب کیا یہ کھاؤں گی؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ دوپہر ہو چکی ہے۔ ماں جی، اس کے علاوہ کچن میں کچھ نہیں تھا، تو جا کے باہر سے لے آؤ۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میں جا کے باہر کسی مارکیٹ سے کچھ لے آؤں۔ مجھے تو راستے نہیں آتے۔ جب شیراز یا فراز جاگتے ہیں میں ان سے کچھ پکا پکایا منگوا لوں گی۔ وہ اور بھی آگ بگولا ہو گئیں۔ یعنی تم کسی کام کی نہیں، میرے بیٹے ہی جا کر لائیں گے۔ میں کوشش کرتی ہوں، بیٹی اگر جاگ جائے تو آپ اس کا خیال کرنا۔ میں پیسے لے کر گھر سے باہر نکل آئی اور راستے میں کسی سے کھانے پینے کی دکان کا پوچھا۔ اس نے بتایا تھوڑی دور ہی ایک دکان ہے۔ میں ادھر کو چل دی۔ تھوڑی دور جا کے ایک چھوٹا سا سٹور تھا، وہاں سے کچھ سامان لیا اور گھر آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، گیٹ کے ساتھ ہی لان تھا۔ میں لان عبور کر کے اندر جانے ہی والی تھی کہ کوئی انجانی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے بھی چھپ کے دیکھا تو وہ ایک آدمی ماں جی کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھا تھا، روتے روتے کہہ رہا تھا، خدا کے واسطے میرا پیچھا میرے دشمنوں سے چھڑا دیں، میں آپ کو بہت دولت دوں گا، یہ فلیٹ جس میں آپ رہ رہی ہیں آپ کے نام کر دوں گا۔ میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ماں جی بولی، فکر مت کرو، میں تمہارے دشمنوں کو نستو نابود کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا ہے، مگر ابھی تم مجھے 50,000 روپے دے جاؤ، یہ اس پہ خرچہ آنا ہے۔ 50,000؟ میری تو جیسے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اب جانا کہ ماں جی کیوں مجھے مارکیٹ بھیجنا چاہتی تھیں۔ وہ مجھ سے یہ سب کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ اس ادھیڑ عمر کے آدمی نے اپنا ATM کارڈ ہی ماں جی کو دے دیا اور کہا، اس کا پاسورڈ میں نے چٹ پر لکھ دیا ہے، آپ جتنے چاہے پیسے نکالیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے بچوں کو یہاں پر سیر کرائیں، خوب انجوائے کریں، مگر میرا کام ہونا چاہیے۔ میں نے بڑے بڑے ضعیف الاعتقاد لوگ دیکھے تھے، مگر اس پاگل جتنا نہیں دیکھا تھا۔ ماں جی بھی خوب الو بنا رہی تھی۔ کتنا بڑا گناہ ہے کالا جادو کرنا۔ اول تو مجھے امید تھی یہ بنا رہی ہیں، ویسے ہی پیسے بٹورنے کے بہانے ہیں، مگر افسوس ہو رہا تھا میں اس فیملی کا حصہ تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی بیٹی کو لے کر اپنی
امی کے گھر چلی جاؤں، مگر ابھی مجھے صبر کرنا تھا تاکہ مجھے کوئی ثبوت مل جائے ان کے گھناؤنے کاروبار کا۔ آج پتہ چلا یہ اتنے امیر کیسے ہو گئے ہیں، ورنہ ایک لیکچرار کی آمدنی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ شمالی علاقہ جات میں جا کے مہینوں گزارے، کھائے پیے موج کرے۔ مجھے قرآن کی وہ آیات یاد آنے لگی جن میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کا ذکر ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں بھی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا، اپنے دین اور مذہب کو بھی جانتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا اپنے شوہر سے بات ضرور کروں گی اور مجھے امید تھی کہ وہ میری بات سمجھ جائیں گے، مگر جب شام کو میں نے ان سے بات کی تو مجھے اور بھی مایوسی ہوئی۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ مجھے تو لگتا تھا سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میرا دل اور بھی اداس ہو چکا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اپنی کسی تکنیک سے ماں کو سمجھاؤں گی، مگر یہ مشکل نہیں، ناممکن لگ رہا تھا۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر ان کاموں میں پڑ جائیں گے تو جو لوگ ان پڑھ ہیں ان کو تو کچھ کہنا بنتا ہی نہیں۔ ماں جی بظاہر سر پر دوپٹہ اوڑھ کے اللہ اللہ کرتی پھرتی تھیں اور دوسری طرف غیر مردوں کے ساتھ تنہائی میں گھنٹوں چلے کاٹتی تھیں، مگر دونوں بیٹوں پہ جیسے جادو کر رکھا تھا۔ وہ ذرا بھی سوال نہیں اٹھاتے تھے۔ حد تو یہ کہ وہ بھی ماں سے پیسے لے کر خوب عیاشی کرتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے اس چلے کی مدت پوری ہونے کے بعد ہم لوگ اپنے گھر لاہور واپس آئے تو میں نے شکر ادا کیا جیسے کسی دلدل سے نکل کے آئی ہوں۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر نئی ٹویوٹا کرولا کالے رنگ کی کھڑی تھی۔ میں سمجھی کوئی دم درود کروانے آیا ہوگا ماں جی سے، مگر وہ تو گاڑی سمیت کاغذات دے کے چلا گیا۔ دکھ مجھے تب ہوا جب دونوں بیٹوں نے اس تحفے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ بلکہ شام کو مجھے شہراز اور فراز کہنے لگے، آج ماما نے نئی گاڑی لی ہے، آؤ اس میں بیٹھ کر کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں۔ میں نہ رہ سکی۔ شہراز، آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ کس بات کا ڈر؟ کہ یہ گاڑی جائز نہیں ہے تو اس میں بیٹھ کر خوشی کیسے ہوگی؟ شہراز غصے میں لال پیلے ہو گئے، بولے، تم اپنے کام سے کام رکھو، کھاؤ پیو اور موج کرو، زیادہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ابھی ہم کو ناران کاغان سے آئے 1 مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ ماں جی نے سب کو حکم دیا کہ کل سویرے ہم سب ملتان جا رہے ہیں، شاہ شمس رحمت للعالمین کے دربار پر حاضری دینی ہے۔ میں نے فوراً کہا، ماں جی آپ سب جائیں، میں گھر میں ہی ملازمہ کے ساتھ رہ لوں گی۔ ماں جی نے فوراً حکم صادر کیا، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شہراز نے بھی مجھے آ کے کہہ دیا کہ تیاری کر لو، ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق میں نے بھی اپنا بیگ تیار کر لیا۔ ہم اسی گاڑی میں ملتان چل دیے جسے شہراز چلا رہے تھے۔ ساتھ میں ماں جی بیٹھی تسبیح پڑھتی جا رہی تھی، پیچھے میں، میری بیٹی اور میرا دیور بیٹھے تھے۔ ہم لوگ کوئی 5 گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے تھے۔ ادھر بھی ہمارا قیام شہر سے باہر کسی فارم میں تھا۔ یہ بھی کسی امیر آدمی کا فارم تھا، بہت بڑا فارم تھا، مگر شہر سے کافی دور تھا۔ مگر شکر ہے اس فارم میں ایک ملازم اور اس کی بیوی بھی رہتے تھے جو گھر کے کام کاج کرتے تھے اور یہاں ہی رہتے تھے۔ اس فارم میں ہمارا قیام و تمام تھا، مگر ماں جی کو روز گاڑی میں بٹھا کر شاہ شمس کے مزار پر لے جاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم وہاں کیا ہوتا تھا، مگر میں نے موقع پاتے ہی اپنی امی جان کو گجرانوالا کال کی اور ان کو پوچھا کہ میں اپنا گھر کیسے بچاؤں۔ میں اپنی بیٹی کو اس ماحول میں پروان چڑھانا نہیں چاہتی۔ عجیب دولت کے پجاری لوگ ہیں کہ اللہ کے کلام کو استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں۔ موت تو یاد ہی نہیں ان کو۔
لوگوں کی مجبوریوں اور کمزوریوں کو کیش کرا رہے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں یہ سوال بار بار اپنے شوہر سے کیا، مگر وہ تو جیسے بے پرواہ ہو چکے تھے۔ ماں جی کے آگے پیچھے ماں جی کے کلمے ہی پڑھتے تھے۔ دوسرا بیٹا تو اپنی ماں کی دولت لے کر لڑکیوں پہ اڑا دیتا تھا۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، حرام کی دولت ہمیشہ حرام ہی جاتی ہے۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار لاہور جاتے ہی اپنی بیٹی کو لے کر اپنی امی جان کے گھر چلی جاؤں گی، مگر سوچتی کاش ان کو راہ راست پر لا سکوں، مگر یہ میرا وہ خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہونا تھا۔ رات کو میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بیڈ روم میں جا رہی تھی کہ مجھے فارم ہاؤس کی بیٹھک سے آوازیں سنائی دیں۔ ماں جی اور شراز کسی آدمی سے معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں ایک موقع اور دیں۔ لگتا ہے ماں جی نے ان کے لیے جو چلہ کاٹا وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور وہ ان پر لاکھوں خرچ کر چکا تھا۔ وہ بھڑک رہا تھا۔ وہ آدمی میں نے کھڑکی کی سائڈ سے دیکھا، کسی شیطان سے کم نہ تھا۔ ماں جی کو کہہ رہا تھا آپ کو دوسرا موقع ایک شرط پہ دوں گا۔ شہراز بولا وہ کیا شرط ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو جوان لڑکی آئی ہے اسے میرے خدمت کے لیے بھیج دیں، ورنہ میرے 75 لاکھ روپے ابھی واپس کریں۔ ماں جی نے فوراً کہا مجھے منظور ہے۔ آدمی کے جانے کے بعد شہراز کہنے لگا ماں مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ ماں اس کو تسلی دینے کے انداز میں بولی بیٹے میں ایسا جادو کروں گی کہ اس کو کچھ ہوش نہیں رہے گی، ہماری جان آسانی سے چھوٹ جائے گی، ورنہ جو پیسے ہم کھا چکے ہیں اس کو کہاں سے دیں گے؟ شہراز چپ ہو گیا۔ میرے تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے چند منٹ میں بات سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا اس فارم کے ملازم سے مدد لی اور ایک گاڑی کرائے پہ بس اسٹاپ کے لیے منگوائی، اور دل ہی دل میں درود شریف پڑھنے لگی کہ یا اللہ مجھے اس جنگل میں مت پھنسانا، میری بیٹی اور عزت آبرو تیرے ہاتھ میں ہے۔ بس کا ٹکٹ سیدھا گجرانوالہ کا لیا۔ میں کوئی 7 گھنٹے کی مسافت طے کر کے گجرانوالہ پہنچی۔ اپنے والدین کو پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ وہ مجھے بس اسٹاپ پر اکیلا دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے ابا جان کے ساتھ جیسے ہی اپنے گھر میں قدم رکھا جیسے تو مجھے یوں لگا جیسے جنت میں آ گئی ہوں۔ ماں نے بھی وہی سوال دہرایا تم اکیلی آئی ہو؟ نہیں ماں جی، میرے ساتھ اللہ کی ذات اور میری بیٹی بھی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کشمیر فتح کر کے آئی ہوں۔ میری امی جان نے میری کہانی سنی، نے بنا ہی کہہ دیا کہ تم اپنا گھر چھوڑ کے کیوں آئی ہو؟ ایسے گھر برباد نہیں کرتے۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا کہ والدین کیوں چاہتے ہیں کہ مرو یا جیو مگر اپنے گھر میں رہو۔ میری ماں کیا جانے میں نے خود کو کیسے محفوظ کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سارے جادو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ کاش کوئی ایسا کالا جادو بھی ہوتا جس سے ہم مجبور لڑکیاں اپنے گھر بچا سکیں اور اپنے بچے محفوظ رکھ سکیں، اپنی عزت اور اپنی جان۔ جو آج میرے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں، ان کے گھر کل کو میری بیٹی بھی محفوظ نہیں تھی۔ یہی سوچ کے میں وہاں سے بھاگ نکلی اپنی عزت بچا کر۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کیا میں نے غلط کیا یا صحیح؟ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔